اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق نمبر 2 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم چند سوالات لیں گے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے۔ اس کورس میں آؤ قرآن اور نماز سمجھیں کے مقاصد ہیں 2، 5، 3، 6 ABCD۔ جی جواب دیجئے، کتنے مقاصد ہم نے پڑھے تھے؟ ہم نے 6 مقاصد پڑھے تھے۔ ترجمہ کیجئے، اعوذ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے۔ ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ مانگوں گا۔ ABCD یہ مضارع ہے، اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں۔ جی اعوذ کیا ترجمہ ہوگا؟ بتائیے بولے سب بول سکتے ہیں۔ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے 2 ترجمے ہوں گے، ایک تو یہ میں پناہ میں آتا ہوں اور دوسرا میں پناہ مانگوں گا، کیونکہ یہ مضارع ہے، اس کا حال اور مستقبل 2 ترجمے ہوتے ہیں۔ من کا معنی کیا ہے؟ طرف، پر، سے، پاس۔ ABCD ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کا مطلب تھا من سے، شیطان سے پناہ مانگی تھی۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ فاتحہ شروع کریں گے اور اس کی پہلی 3 آیتیں دیکھیں گے۔ گرامر میں جو ہم نے کل شروع کیا تھا وہ مسلم ہم مسلمون، یہ واحد جمع شروع کریں گے اور اس کا انشاءاللہ نئے 15 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں الحمدللہ تقریباً 1400 مرتبہ ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم 27 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 8,500 بار سے زیادہ ہے۔ آئیے سورۃ فاتحہ جو ہے اس کا پہلے تعارف لیتے ہیں۔ قرآن کی یہ پہلی مکمل سورت ہے اور اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو دن میں ہم کئی بار جو ہے اسے دہراتے ہیں، تقریباً 5 نمازوں میں کم سے کم 32 مرتبہ دہراتے ہیں۔ تو صرف اگر آپ تعوذ اور سورۃ فاتحہ کے الفاظ سیکھ جائیں تو انشاءاللہ قرآن میں آنے والے 9,000 بار والے الفاظ آ جاتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ ایک صفحہ لیا گیا اور اس میں یہ جتنے لال الفاظ نظر آ رہے ہیں یہ سب سورۃ فاتحہ اور تعوذ سے جو ہے اور اتنا آپ کو آ جاتا ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج بسم اللہ جو ہے اسے دیکھتے ہیں۔ بسم یہ بی اور اسم سے مل کر بنا ہے بسم اللہ، یعنی بی یعنی ساتھ اور اسم نام یعنی نام سے، کس کے؟ اللہ کے، جو الرحمن جو بہت ہی مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آئیے لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، بی معنی سے، اسم معنی نام۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے، اسم واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے اسماء، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسماء الحسنی اللہ کے بہترین نام جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہے ان کو اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ الرحمن اس کے معنی ہوتے ہیں شدید جوش والا، جیسے ایک لفظ آتا ہے عربی میں غضبان، غصے میں، شدید غصے میں، اسی کے وزن پہ الرحمن بہت زیادہ مہربان، شدت سے مہربان، پرجوش رحمت والا، یعنی انٹینسلی مرسیفل۔ اور رحیم جو ہے اس کے معنی رحم کرنے والا، مسلسل، اس کے وزن پہ آتا ہے جمیل یعنی خوبصورت، اور کریم اچھے اخلاق والا۔ تو اسی طرح رحیم کے معنی ہے مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیوسلی مرسیفل۔ تو اب یہ جو رحمت ہے
اس کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیں. یعنی الرحمن کی معنی ہے بہت زیادہ مہربان، اور رحیم مسلسل رحم کیے جا رہا ہے. تو جب دونوں کو ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت کی موسلادھار بارش. یعنی جب ہم لفظ بسم اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے مراد، تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہم پہ شروع ہو جاتی ہے، مسلسل ہو رہی ہے. تو گہرے تصور احساس کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق دے، اور اپنا احتساب کریں کہ ہم کبھی اسے استعمال بھی کرتے ہیں یا بس سننا ہوا ہے کہ اچھا جی بسم اللہ، یا کبھی کبھار منہ سے نکل جاتا ہے بسم اللہ. مثلا کوئی بچہ گرتا ہے تو ماں فوراً کہتے ہیں بسم اللہ. تو یہ وہ ایسے وقتوں پہ ہم کہتے ہیں نہیں، ہر کام سے ہی، اور اس کا پلان بنایا اور دوسروں کو بھی اس کے ہیں. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سبق پہلا یہ ہے رحمت والا، جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال ہے. اللہ کی رحمت کو محسوس کیجیے. اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ کان اور دماغ دیا، ہاتھ پیر دیے، ماں باپ رشتے دار دوست ساتھی دیے، زمین و آسمان ہوا پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. اندازہ لگائیں ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں مرنے تک مسلسل جو ہے ہوا استعمال کرتے ہیں سانس لینے، یعنی آکسیجن استعمال. اور اگر یہی آکسیجن آپ خریدیں تو آپ کو پتہ چل جائے. مثلا یہ وینٹیلیٹر پہ جو ہے لوگوں کو جب ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہے، آکسیجن انہیں مصنوعی طور پہ دی جا رہی ہے، اور جب اس کا بل آتا ہے لاکھوں روپے میں. ایک سعودی تھا، اس کو کورونا ہوا اور اسے جو ہے لوگوں نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، برا آدمی تھا، اس کی زندگی باقی تھی، بچ گیا. جب وہ وینٹیلیٹر سے اترا 10-15 دن کے بعد تو اسے انہوں نے جو بل دیا وہ لاکھوں ریال دیا. وہ بل دیکھ کے وہ رونے لگا. تو ڈاکٹر نے کہا آپ پریشان مت ہوئے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، بل کی فکر مت کریں گے، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو اس نے کہا میں اس پہ نہیں رو رہا کہ میں یہ بل نہیں دے سکتا، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ دیکھو میری اتنے سال زندگی ہو گئی ہے اور میں نے یہ سانس لیا اور آکسیجن استعمال کی، آج تک اللہ میاں نے کوئی بل نہیں، اور آج یہ 10-15 دن کے لیے میں تمہاری مشین پہ ہوں تو اتنے لاکھوں کا بل ہو. تو میں اس پہ احساس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی. اصل بات یہ ہے جب تک کسی چیز کا ہمیں اندازہ نہ ہو کہ وہ کتنی اہم کتنی قیمتی ہے ہم اس کی قدر. اسی طرح یہ پانی ہے، پینے کے لیے ہم دن میں کتنے ہی گلاس پی جاتے ہیں. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے پاس ڈھیروں نیکی ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے جا میری رحمت سے ڈال، وہ اکڑ جائے گا. وہ کہے گا میرے پاس گناہ تو ہے نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے کیسے جو ہے جنم. اسے ہوگا حکم کہ جا رحمت سے چل جائے. وہ کہے گا نہیں جی میں تو حساب کرے، میں نے ساری عمر گزار کے یہ دیکھے اتنی نیکی ہی گڈی کی ہیں، گناہ ہے ہی نہیں کوئی. اسے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اسے جہنم دکھا کے، وہ دور سے جہنم صرف دکھا کے لائیں گے، اندر بھی نہیں لے جائیں. اور جب وہ آئے گا اس کا پیاس سے برا حال ہو رہا ہوگا، پانی پانی کر رہا ہوگا، ایک گلاس پانی اس کو دیا، وہ لپکے گا، کہے گا نہیں اس کی قیمت ہے، وہ دنیا میں فری تھا. کہے گا کتنی قیمت؟ یہی ہے جو بس جتنی تیری نیکی ہے، مرضی آ جاؤ حساب کرا لو، جب مرضی ہے یہ جو ہے آپ پانی لے لیں. حدیث مبارک میں ہوتا ہے وہ شخص پانی کا گلاس لے لے گا اپنی ساری نیکی، پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گا آ جائے حساب کرے. یہ جو ایک گلاس تھا اس کی تو یہ نیکیاں تھی جو پوری زندگی کو کرے، اور جو روز کے 6 سے 10 گلاس پیتا تھا اس کا حساب اس کے پاس کوئی جواب. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میرے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ پانی جو ہم روزانہ پیتے ہیں، یہ ہوا جسے ہم صبح پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک استعمال کرتے ہیں، اتنی بڑی نعمت اتنی قیمتی ہے کہ ہم اس کا احساس کریں. احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم 100-150 کی ایک جو ہے لیٹر کی بوتل خریدتے ہیں پانی کی اور پیتے ہیں، تب پتہ چلتا اچھا یہ 4 گلاس پانی 100 روپے کے تھے، 50 روپے کے تھے. اور یہ جو دن میں 10-20 گلاس پی جاتے ہیں اور کتنے ہی گیلنوں کے حساب سے اپنے اوپر نڈال دیتے ہیں، اپنے استعمال میں لاتے ہیں، کھانے پکانے میں، کپڑے دھونے میں، گھر کی صفائی میں، چیزوں کے دھونے میں، اس کا کوئی حساب نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی رحمت کو محسوس کیجیے کہ جو چیز آپ کے لیے جتنی ضروری ہے وہ اس نے اتنی وافر مقدار میں اور اتنی دی ہے کہ آپ سے ختم نہیں ہو رہی ہے، اور آپ سے اس کا حساب نہیں. اور جب آپ کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا جی آکسیجن کی اتنی قیمت تھی، پانی کی اتنی قیمت. تو ہم نے پہلی عادت سیکھی تھی تعوذ سے، سیفٹی فرسٹ، یعنی حفاظت. ہم کیا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کی حفاظت۔ اب یہ دوسری عادت سیکھ لیجئے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور جو ہے یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے، ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا زیادہ اثر ہوگا۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں، مثلا زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ، اور یہ مغرب کے محض جو ہے پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے۔ علم، علم کا مطلب ہے آپ اپنی جگہ اسے بلند آواز سے دہرائیں، یا اگر آپ کے قریب کوئی ہے تو اسے سنائیں اور وہ آپ کو سنائیں، اس کا مطلب ہے علم۔ آئیے چند سوالات لیتے ہیں۔ رحمان کا معنی ہے خوب معاف کرنے والا، نہایت پیاسا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت بھوکا۔ ABCD جی سی نہایت رحم کرنے والا۔ نہایت رحم کرنے والا، درست فرمائیں۔ رحیم کا معنی ہے اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا۔ ABCD ڈی مسلسل رحم کرنے والا۔ آپ نے درست فرمایا۔ الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں، قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا۔ ABCD بی اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ بسم اللہ کا اثر ہمیں محسوس ہوگا جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ کہیں گے، جب ہم اس کو زور سے کہیں گے، جب ہم کو اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا، جب ہم اس کو آہستہ کہیں گے۔ ABCD درست فرمایا آپ نے۔ کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ میں رکھنے میں مدد کرتا ہے؟ بسم اللہ، ماشاء اللہ، اعوذ باللہ، الرحمن الرحیم۔ ABCD الرحمن الرحیم۔ ویری گڈ۔ دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے مجھے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کا مطالعہ کرنا چاہیے، بہترین نیند چاہیے۔ ABCD آپ نے درست سنا۔ آئیے اب جو ہے سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، پہلا لفظ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سکھا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں میرے بندے؟ الحمد۔ الحمد جو ہے الف لام آ گیا تو اس لیے کیا ہو گیا؟ تمام تعریفیں۔ اور اس کے دوسرے معنی ہوتا ہے شکر، یعنی تمام شکر، تمام تعریفیں کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ کون سا اللہ؟ رب، جو رب ہے اس کا؟ العالمین، تمام جہان۔ الف لام آ گیا لہذا تمام جہان ہوں گے، جمع کا صیغہ ہے العالمین، تو لہذا چار لفظ ہیں۔ ایسی آیتیں قرآن میں جن میں ایک، دو، تین یا چار حرف آتے ہیں، وہ بہت اہم ہوتی ہیں، بہت اہم ہوتی ہیں، ان میں بہت ہی وسیع معنی ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے چار لفظ کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام تعریفیں، تمام شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ آئیے اس کا پہلے لفظی ترجمہ لیتے ہیں پھر تشریح لیں۔ الحمد کے معنی ہے تمام تعریفیں اور شکر۔ للہ، اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، لی اور اللہ۔ لی کے معنی ہوتا ہے لیے، اللہ، اللہ کے لیے۔ اور رب، رب سے کیا مراد ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا۔ کون ہے؟ رب ہے، جو بندوں کے لیے کرتا ہے ربوبیت، یعنی جو اللہ ہے وہ بندوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، حاجت روا ہے، ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، صحت، موت اور زندگی سب نعمتیں دینے والا ہے۔
جب مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا ہے، تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق دینے والا ہے، یہ ادب کے معنی ہے۔ عالم واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے عالمین، جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، تو یہ عالم کے معنی ہوتا ہے تمام، یعنی سب۔ تو آئیے اس آیت کے گہرے مطالعے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے، اور ہم جو ہے آپ کی جو ہے نعمتوں کا اور آپ کے احسانات کا جو ہے ذکر کر کے اس پر شکر ادا کریں۔ تو حمد کا پہلے معنی ہوا تعریف۔ تعریف جو ہے دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کیجئے، کس طرح وہ حل پر جو ہے وہ تمام جو ہے وہ انسانوں میں اور مخلوق میں جو ہے ان کی ضرورت جو ہے وہ مہیا کی ہے۔ یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی کہ اتنے بڑے نظام کو، اتنی بڑی جو ہے وہ کائنات کو وہ جو ہے چلا رہا اور اس میں رہنے والے جتنے مخلوق ہیں ان کی ضرورت کو پورا کر رہا۔ تو آئیے اس سے ہم عادت نمبر 4 سیکھتے ہیں، خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمد جو ہے وہ بھول جاتا ہوں۔ حمد کا دوسرا معنی میں نے بتایا تھا شکر کرنا، تو اس سے ہمیں عادت نمبر 5 ملتی ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر کرنا۔ تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہاں۔ اللہ الحمد کا معنی ہے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، ساری طاقت، تمام شکر، تمام تعریفیں، مکمل کنٹرول، ABCD۔ تمام شکر، تمام تعریفیں، ہاں E دونوں اور ہیں، C۔ دو معنی ہوں گے، تمام شکر اور تمام تعریفیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ، اور اللہ سے، اور اللہ کے لیے، اور اللہ کی طرف، ABCD۔ سی اور اللہ کے لیے، وا کی معنی اور، لی اور معنی اللہ کے لیے، اللہ اللہ اور اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین سے ہم کتنی عادتیں سیکھتے ہیں، اس سے زائد کا جواب منتخب کیجیے۔ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے خیال رکھنے پر غور کرنا، ABCD۔ E اور C۔ سبھی آئیں گے، ABCD، اللہ کی تعریف کرنا، چاروں ہی درست۔ صفات پہ آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے بسم اللہ میں بھی پڑھ لیا تھا، دوبارہ دیکھتے ہیں۔ الرحمن بہت مہربان، رحیم رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے۔ صرف ایک مثال لیجیے، موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہے ہیں، لیکن ہم کو ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا، ورنہ زلزلوں سے یہ ساری زمین ٹوٹ جائے۔ یہ کتنی بڑی جو ہے اس کی نعمت ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں، احساس نہیں کہ یہ موسموں میں تبدیلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیسے لاتے ہیں، اور یہ ان کی رحمت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا ہے، گھر آفس جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ یہ ہوئی عادت نمبر 6۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کے دیں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے علم نہیں دیا جائے گا، ضروریات زندگی نہیں دی جائے گی، زندگی نہیں دی جائے گی، ABCD۔ جی کیا جائے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیے، ہم نے پہلی عادت کیا سیکھی تھی؟ تعوذ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں۔ دوسری عادت ہم نے یہ سیکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کیا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔
तीसरी आदत हमने ये सीखी थी, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखिए कि वो मेहरबान और रहीम है। चौथी आदत हमने ये सीखी थी कि खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले, क्यों? वो रब्बुल आलमीन है, यानी बहुत सारे आलम बनाए हैं, तो उसमें गौर और फिक्र करने से हमारे दिल से अल्लाह का शुक्र होगा। पांचवी आदत हमने ये सीखी थी, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र अदा करना, क्यों? उसने हमारे लिए ऐसी नेमतें बनाई हैं जिनका हम एहसान अब उतार ही नहीं सकते। सिर्फ एक हवा सांस ही ले लें, अगर सांस बंद हो जाए आदमी की मौत हो जाए। और आदत नंबर 6 हमने ये देखा था, दूसरों पर रहम कीजिए, यानी उनका मोहब्बत के साथ ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला मुसलसल रहम करने वाले हैं। तो आइए इन 6 आदतों को हम देख लेते हैं। आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? जी, हैंड रेज कीजिए, इन 6 आदतों को दोहरा दीजिए एक दफा। जी सबा, आप पढ़ लीजिए। आदत नंबर 1, अल्लाह की पनाह लीजिए। आदत नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3, अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए। आदत नंबर 4, हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। आदत नंबर 6, दूसरों पे रहम कीजिए। जी नियाज बहादुर, आप भी दोहरा दीजिए प्लीज। आदत नंबर 1, अल्लाह की पनाह लीजिए। आदत नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3, अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए। आदत नंबर 4, हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला को शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। आदत नंबर 6, दूसरों पर रहम कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर। अब ये यहाँ पे हमारा पहला हिस्सा सबक का पूरा होता है। इसके बारे में आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। फिर हम अगले हिस्से की तरफ चलेंगे। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबक 2 भी जो है और कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा 2 ग्रामर का होता है। आइए ग्रामर भी देखते हैं। आगे चलने से पहले हम गुज़श्ता चंद सबक हैं जो पढ़ा था उसके सवालात लेते हैं। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु, ये 6 अल्फाज कुरान में कितनी बार आते हैं? 600 मरतबा, 1000 मरतबा, 800 मरतबा, 1300 मरतबा? ABCD। जी डी 1300 तकरीबन 1300, ये है 1295। आना की जमा हुम, नाहनु, हुआ, अंतुम। ABCD। जी, आना की जमा जी नाहनु, दुरुस्त फरमाए। नाहनु का वाहिद हुम, आना, हुआ, अंतुम। ABCD। आना आना, अभी पढ़ा हमने, आना का जमा था नाहनु और नाहनु का वाहिद आना। तो आइए आज के सबक में हम मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, साले, इनकी जमा बनाना सीखेंगे। ये हम TPI के जरिए करेंगे। ये आपके तमाम असबाक में हम आपको याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि अरबी ग्रामर सीखने के 2 कानून, एक है TPI, ये जो आप इशारे करते हैं इससे आपको आते हैं, और दूसरा है मुकालमे, ये जो सवाल जवाब हम करते हैं ना, इनसे आते हैं। तो ये 2 अहम चीजें इसमें, इसकी हम हर लेसन में दोहराई करेंगे। TPI का मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी अपने जिस्म के जो है तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करना, ये इसका मतलब है उर्दू। तो आइए दोहराइए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। मकसद ये अपने जिस्म की तमाम हिस्सों और सलाहियतों को इस्तेमाल करें और अपने साथ किसी को मिलाएं ताकि आप दोनों मिलकर सीख सकें। आगे चलने से पहले गुज़श्ता सबक सिर्फ सवाल लेते हैं। मन हुआ, क्या जवाब होगा? जी, वो कौन है? जवाब ये तो तर्जमा किया आपने। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। ये जवाब है। मन हूँ, हुआ मुस्लिमून।
ہوا نہیں آئے گا، ہم کا جواب ہم سے آئے گا، تو ہم مسلم، چونکہ ہم جمع ہے اس لیے مسلمون مسلم کی جمع ہو گیا. من انتا، اس کا کیا جواب انا ہوگا؟ مسلم. انا مسلم. ویری. انا اور مسلم. من انتم کا کیا جواب ہوگا؟ نحن مسلمون. مسلم. اب آپ یوز کر لیجیے. اب نئے الفاظ ہمارے پاس دو آگے ہیں آج کے سبق میں. حل کے معنی ہوتا ہے کیا، اور نام کے معنی ہوتا ہے ہاں. اس سے پہلے ہم نے دو لفظ سوال کے لیے پڑھے ہوئے. گزشتہ کلاس میں ہم نے دو لفظ ایسے پڑھے تھے جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں. کون کون سے تھے؟ حمزہ، من. ویری گڈ، ایکسلنٹ. من کون اور حمزہ کیا. اور آج یہ تیسرا لفظ آ گیا حل کیا، یعنی تین اب آپ کے پاس ایسے الفاظ کا ذخیرہ ہو گیا جن سے ہم سوالات کر سکتے ہیں. اور نام ایک نیا لفظ آ گیا ہاں. ہاں کے مثلا حل انت بخیر، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ انتا کا جواب آنا سے ہوگا، تو نام حل کی جگہ نام آئے گا. نام آنا بھی خیر، ہاں میں خیریت سے ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر. حل انتم بخیر، کیا آپ سب خیریت سے؟ تو آپ کیا جواب ہوگا؟ نعم نحن بخیر. نعم الحمدللہ. بخیر. حل کی جگہ نام آ گیا جواب، اور انتم کی جگہ نحنو آ گیا. بخیر وہ اپنی جگہ ہے، تو اس کا جواب ہوگا نام نحن بخیر. اور اگر اچھا جواب دینا ہے تو ساتھ میں کہہ دیجیے الحمدللہ، اللہ کا شکر. یہ مکالمہ ہے، اس سے ہم عربی سیکھ لیں. تو الفاظ یا کلمے کی تین اقسام ہوتی ہیں. ایک اسم، کسی کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن وغیرہ. اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کسی کلمے کے شروع میں اگر الف لام ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، اور یا پھر آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر ہو تو وہ اسم ہوتا ہے. یا اگر جمع ہے تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا آئے تو وہ کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے عربی میں وہ ہے فعل. فعل ایسا کلمہ یا ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. مثلا فتح، اس نے کھولا. یعملون، وہ سب کرتے ہیں، یہ ہم آگے سیکھیں گے. حرف ایک ایسا کلمہ یا لفظ ہوتا ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے دی، لی، من، فی، انہ. یہ ابھی اگلے آنے والے سب کو مل دو رہے ہیں. تو لہذا الفاظ یا کلمے عربی میں صرف تین ہوتے ہیں، چوتھی چیز کوئی نہیں ہے. یا تو وہ اسم ہوگا، نام ہوگا یا صفت ہوگی، یا پھر وہ حرف ہوگا، یا پھر جو ہے فعل ہوگا. اگر فعل ہے تو اس میں زمانہ پایا جائے گا اور کام کے کرنے یا ہونے کا. اب یہ دیکھیے اسم کی اہم تین نشانیاں کیا ہے. شروع میں الف لام آتا ہے، جیسے المسلم، یہ کیا ہے؟ اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ شروع میں الف لام. یا پھر آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر آتے ہیں، جیسے مسلمن، یہ اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ دو پیش آ رہے ہیں. مسلمن، یہ اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ دو زبر آ رہے ہیں. مسلمن، کیسے پتہ چلا اسم ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے دو زیر آ رہے ہیں. یا پھر یہ اگر وہ جمع ہے تو اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا آتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں مسلمون، یہ واو نون جو ہے بتا رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. مسلمین، یا نون بتا رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. مسلمات، یہ الف تا جو آ رہا ہے آخر میں یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ اسم ہے. تو لہٰذا اسم کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ شروع میں یا تو الف لام آئے جیسے المسلم، یا آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زور آئے جیسے مسلمن، مسلمن، مسلمین. یا پھر آخر میں واو نون یا نون اور الف تا آئے جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمان. تو یہ تین اہم نشانیاں آپ کو ہم نے بتا دی. اب یہ اسم ہے یا کیا ہے؟ یہ بتائیے. یہ جو لفظ ہے کتابن، یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. کیسے پتہ چلا ہمیں کہ یہ اسم ہے؟ دو پیش کے ساتھ. آخر میں دو پیش ہیں. یعنی کسی بھی لفظ یا کلمے پر اگر دو پیش آ رہی ہیں یا دو زیر یا دو زبر تو وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہوگا. یہ پکی بات ہے. اب یہ الف لام ہے. الف لام کی معنی ہوتا ہے خاص کرنا، یعنی جب کسی کے ساتھ میں لگ جائے اسے خاص کر دیتا ہے، یا اس کے معنی ہوتے ہیں سب، تمام، جیسے الحمد. اور انگلش میں ڈی ہوتا ہے، جیسے ایپل کوئی بھی سے، ڈی ایپل کوئی خاص سے.
बुक कोई भी किताब, दी बुक खास बुक। तो हम अरबी में कैसे करते हैं, मसलन ये किताबुन जो है लफ्ज था, इसके साथ हम अलिफ लाम लगाते हैं। जब ये अलिफ लाम मैंने लगाया तो ये बन गया लफ्ज अल किताबु। ये जो दो पेश थे इनमें से एक पेश गायब हो गया अलिफ लाम लगने से। इसका मतलब हुआ किसी भी लफ्ज पे अलिफ लाम और तन्वीन इकट्ठे नहीं आते। जब भी तन्वीन आएगी अलिफ लाम हट जाएगा, और अगर अलिफ लाम आएगा तो तन्वीन की जगह एक पेश, अगर दो जबर थे एक जबर, अगर दो जेर थे तो एक जेर। तो ये क्या बन गया, अल किताबु यानी खास किताब, दी बुक। अब ये देखिए हमारे पास हम कैसे बनाते हैं। एक लफ्ज है मुस्लिमुन, दो पेश, मैं चाहता हूँ इसे खास कर दूं, अलिफ लाम लगाऊं। तो जो ही मैंने इसके साथ अलिफ लाम लगाया तो ये क्या बन गया, अल मुस्लिमुन, एक पेश गायब हो गया। अब एक और लफ्ज है देखें, है मोमिनुन, मैं चाहता हूँ इसके साथ अलिफ लाम लगाऊं। जैसे अलिफ लाम लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, अल मोमिनु, यानी दो पेश की जगह एक पेश रहेगा। एक लफ्ज है सालिहुन, मैं चाहता हूँ अलिफ लाम लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा, अल सालिहु, एक पेश रह जाएगा। काफिरुन था तो क्या बन जाएगा, अल काफिरु। और अगर मुशरिकुन था दो पेश के साथ अलिफ लाम लग के क्या हो जाएगा, हाँ ये आप लोग बताएं। अल मुशरिकु, अल मुशरिक हो जाएगा, यानी दो पेश गायब होंगे उनकी जगह एक पेश हो जाएगा। अब जमा बनाने का तरीका, एक तरीका, और भी कई तरीके हैं लेकिन एक आम तरीका ये है। मसलन ये लफ्ज है मुस्लिम, मैं चाहता हूँ इसकी जमा बनाऊं तो इसका तरीका ये है कि इसके साथ क्या है, वाव नून इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगा, मुस्लिम। यानी दो पेश वाला अगर कोई इसम है उसका एक तरीका जमा बनाने का ये उसके साथ वाव नून लगा दे तो वो हो जाएगा। मसलन अगर ये काफिर था तो वाव नून लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, काफिरुन, अगर ये मुशरिकुन था तो वाव नून लगाने से क्या बनेगा, मुशरिकुन। अगर ये साले था दो पेश के साथ वाव नून लगाने से क्या होगा, सालिहुन। सालिहुन, और अगर ये जो है कोई और लफ्ज ऐसा आ जाता है जिसपे दो पेश है तो वाव नून लगा के उसका जमा। दूसरा तरीका इसका है, अगर दो जबर आ रहे हो मसलन मुस्लिमन और मैं इसको जमा बनाना तो इसके साथ वाव नून नहीं लगेगा, इसके साथ क्या होगा, या नून लगेगा। तो ये क्या बनेगा, मुस्लिमीना। अगर काफिर है दो जबर के साथ काफिरन तो या नून लगने से क्या होगा, काफिरीना। अगर मुशरिक है दो जबर के साथ मुशरिकन तो क्या होगा, या नून लगने से मुशरिकीना। सालिहन दो जबर से साथ है या नून लगे तो क्या बनेगा, सालिहीना। अब अगर दो जेर के साथ आ रहा है जैसे मुस्लिम तो इसके साथ भी या नून ही लगेगा तो ये क्या बनेगा, मुस्लिमीन से मुस्लिमीन। अगर काफिर आ रहा है यहाँ पे दो जेर के साथ तो क्या होगा, काफिरीन, वो भी बनेगा काफिरीन। तो इसका मतलब ये हुआ अगर दो जबर आ रहे हो या दो जेर आ रहे हो तो इनका जमा बनाने का एक ही कहना है कि या नून लगे। पेश वाले के साथ अलबत्ता वाव नहीं लगता। आइए इसे एक और तरह से, मसलन मुस्लिम दो जबर के साथ है तो इसके साथ क्या लगेगा जमा बनने के लिए, वाव नून, वाव नून लगेगा तो लफ्ज क्या बन जाएगा, मुस्लिमून। नून, अगर ये दो जबर या दो जेर के साथ है मुस्लिमन और मुस्लिमीन तो अब कैसे जमा बनाएंगे, क्या लगाएंगे, मुस्लिमीना, या नून लगाएंगे तो क्या बनेगा, मुस्लिमीन। मुस्लिमीन, वाला है तब भी मुस्लिमीन और दो जेर वाला है तो तब भी मुस्लिमीन जो है वो लफ्ज बनेगा। तो आइए अब एक लफ्ज लेते हैं हम मुस्लिम, इससे इसकी दोनों जमा बनाए, वाव नून और या नून वाली दोनों, जो लिखे ना वाव नून या नून। तो अगर मैं मुस्लिम लिखता तो क्या बनेंगे, मुस्लिमूना मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। और अगर लफ्ज है मोमिन तो इसकी कैसे दो हालत बनेगी, मोमिनून मुअमिनूना, मुअमिनीना, मोमिन। और अगर सालिहुन है तो इसकी कैसे बनेगी, सालिहूना, सालिहीना। सालिहुन। अगर काफिरुन है तो इसकी कैसे बनेगी, काफिरूना, काफिरीना। काफिरीन। अगर मुशरिकुन है तो इसकी कैसे जमा दो हालत बन सकती हैं, मुशरिकूना, मुशरिकीना। मुशरिकीन। तो आइए अब
یہ کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ کتابون، الکتابو، کتاب، الکتاب، ABCD. کتاب سی. الکتاب. آپ نے درست فرمایا. الکتاب خاص کتاب. الکتاب الف لام لگ کے وہ خاص ہو جائے گا، عام کتاب نہیں رہے. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں اور ظالموں کے لیے، اور کافروں کے لیے. ABCD. جی. ڈی اور کافروں کے لیے. تین ٹکڑے ہوئے. وا لیل کافرین ٹکڑے کریں، وا علیحدہ ہو گیا، لی علیحدہ ہو گیا، کافرون علیحدہ. وا کے معنی اور، لی کے معنی لیے، کافرون کافرون. تو لہذا کیا ہوگا؟ اور کافروں کے لیے. وَأَنَا مسلم، اور میں ایک مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، میں ایک مسلمان ہوں اور ہم مسلمان ہیں. ABCD. اے اور میں ایک مسلمان ہوں. واہ. اسم کے علامتیں صیغہ واحد کے لیے آخر میں آئے گا واو نون یا نون الف تا. شروع میں الف لام آئے، آخر میں آئے دو پیش دو زبر دو زیر، آخر میں ہو قسم ABCD. اسم کی علامتیں ہیں صیغہ واحد کے لیے. بی الف لام ہوگا. الف لام بھی آ BCD. سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، دونوں آ سکتے ہیں. ہم نے یہی بتایا تھا اسم کی پہچان کیا، یا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے یا آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر. ہاں اگر جمع ہو تو آخر میں واو نون یا الف تا. عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دو پیش دو زبر دو زیر جوڑا جاتا ہے، الف لام جوڑا جاتا ہے، ایس جوڑا جاتا ہے، واو نون یا نون جوڑا جاتا ہے. ABCD. جی. واو نون یا نون. ڈی. نون اور یا نون یا بھی ہم نے دیکھا تھا جمع میں. تو آئیے مکالمہ لیتے ہیں. وہ مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. تو آئیے اب آپ میں سے کون بتائیں گے؟ ہینڈ ریز کیجیے پلیز. جی عقبہ رحمان پلیز آپ پہلے بتا دیجیے، آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے. ہم مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. وہ سب. انت مسلم، آپ سب مسلمان ہیں. انا مسلم، آپ آپ مسلمان ہیں. انتا ایک ہوتا ہے. آپ مسلمان. انا مسلم، میں مسلمان. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان. نحن مسلمون، ہم سب. چلیے نیاز بیگ اب آپ کرا دیجیے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ خیر برادر. جی صبا آپ بھی کرا دیجیے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جی پردہ شفیق آپ بھی دہرا دیجیے پلیز. مسلم ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان. جی برادر مدثر آپ بھی پلیز دہرا دیجیے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. آنا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. ویری گڈ.
اس کو پڑھنے کے دو طریقے میں آپ کو دونوں طریقوں سے پڑھ کے سناتا ہوں، آپ غور سے دیکھیے گا کیا پڑھتا ہے۔ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان، ہم مسلم، وہ سب مسلمان، انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلم، آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلم، ہم سب۔ اب دوسرا طریقہ دیکھیں، ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان، انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، ہم سب۔ بات صرف یہ ہے، عربی کا ایک قاعدہ ہے، طریقہ ہے، جب ہم عربی میں آخری لفظ پڑھتے ہیں اس کے آخری کے اوپر جو زیر زبر پیش ہوتے ہیں ان کو نہیں بولتے ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتے ہوئے جہاں آپ آیت پہ رکتے ہیں نا، اس کے وہ زیر زبر جو ہے اس کو چھوڑ کے تلفظ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ اس کے اوپر ایک طریقہ یہ آئے گا کہ آپ کو زیر زبر پیش نہیں دیے گئے ہوں، وہاں تو آپ اس کو بغیر اس کے پڑھیں، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انتا مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، اور نحن۔ لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اگر لکھے ہوئے پھر تو آپ نے لازمی پڑھنے ہوتے ہیں۔ اگر اس پہ پیش لگے ہوتے دو پیش سب پہ تو پھر ہم پڑھتے، ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلمون، انا مسلمون، انتم مسلمون، نحن مسلمون۔ لیکن دونوں کو ملاتے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ آدھا ٹیبل آپ جو ہے وہ زیر زبر کے ساتھ کریں، آدھا جو ہے بغیر کریں، وہ پھر مکس ہو جائے گا، وہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیے ہیں، جہاں آپ جس طریقے کو آسان سمجھتے ہیں اسے کر لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دونوں کو مت ملائیں، ورنہ آپ کے دماغ میں ایک گڑبڑ سی چیز بن جائے گی۔ آپ کے ذہن میں دونوں فرق ہونے چاہیے کہ پیش کے ساتھ جب ہم کریں گے تو ایسے کریں گے، پیش کے بغیر کریں گے تو ایسے کریں گے، یہ آپ نے ذہن میں رکھیں۔ آئیے اس کے سوال دیکھتے ہیں۔ حل ہم صالحون، نام ہوا صالحون، نام انتم صالحون، نام ہم صالحون، نام نحن صالحون، اے بی سی ڈی۔ نام ہم صالحون، سی، یہ آپ کو پکا یاد رکھنا ہے، جس سوال میں ہم آیا جواب میں ہمیں ہم چاہیے۔ ان چاروں میں دیکھیں ہوا ہم نہیں ہے، انتم بھی ہم نہیں ہے، نحن بھی ہم نہیں ہے، صرف یہی ایک ہے جس میں ہم ہے، یہی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا جواب ہم ہے۔ یعنی یہ آپ کو جو مکالمے میں بار بار میں کہہ رہا ہوں، ہوا کا جواب ہوا سے، ہم کا جواب ہم سے، انت کا جواب انا سے، انت کا جملہ، یہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ حل انتم مسلمون، میں نے اشارہ بھی کر دیا، حل انتم مسلمون، نام انتم مسلمون، نام ہم سی، مسلمون، نام نحن مسلمون، نحن مسلمون، اے بی سی ڈی، ڈی، نم نحن ہے۔ مسلمون۔ کیونکہ ہم نے یہ بتایا انتم کا جواب ہمیشہ نحن سے ہوگا، تو ان چاروں میں آپ دیکھیں تو دو ہیں سی اور ڈی جن میں نحن آیا۔ اب ان دونوں کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے، سی میں لکھے نام نحن مومنون، جبکہ سوال میں مسلمون ہے، تو اس لیے یہ سی والا غلط ہے۔ جلدی میں آپ سی کو کر دیں گے کہ یہ نحن آ گیا، نہیں، مومنون لفظ ہم نے تو سوال میں پڑھا ہی نہیں ہے، اس میں تو مسلم، تو اس لیے ڈی والا صحیح ہوگا، نام نحن مسلم۔ تو آپ نے تیزی نہیں کرنی، تیزی میں آپ یہ غلطی کر جائیں گے کہ مومنون کو جو آپ ٹک کر جائیں گے، بعد میں پتہ چلے گا وہ اس دن مومنون کا تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ آئیے حل انت مومن، اب یہ ہے حل انت مومن، تو کیا ہوگا، نام انت مومن، نام انا مومن، نام ہوا مومن، نام نانو مومن، اے بی سی سی، نعم انا مؤمن، انا مؤمن، دیکھیے انتا کا جواب ہمیشہ آنا سے دینا ہے۔ ان چاروں جواب میں سے واحد ایک بات کا جواب ہے بی جس میں آنا لفظ آئے، باقی میں انتا ہوا نانو ہے، لہذا یہ ہمارے جواب نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح آپ کو گائیڈ ملے گا کہ کیسے۔ عربی میں جواب دیا حل ہم مسلم، جواب ہے نام ہوا مسلم، نحن مسلمون، نام ہم مسلمون، ہم مسلمون، ایک نعم ہم مسلمون، حالانکہ اس میں یہ دیکھیں دو میں ہم آیا ہے، سی اور ڈی میں، لیکن حل کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جواب کرتے ہیں نام سے دیتے ہیں، تو لہٰذا اس میں نام نہیں ہے آخری والے میں، اس لیے یہ پہلا والا بہتر جواب ہے نام ہم مسلم۔ فہم مسلمون، فہم، فا آ گیا،
وہ سب مسلمان ہیں بس وہ سب مسلمان ہیں، اور وہ سب مسلمان ہیں بس وہ ایک مسلمان ہے، اے بی سی ڈی. بی پس وہ سب مسلمان ہیں. نہیں سی نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ واہ تو آیا ہی نہیں ہے. واہ آئے گا تو اور کا ترجمہ دے گا نا. دیکھیں واہ آیا ہے، واہ نہیں آیا، بس وہ سب واہ کا معنی ہوتا ہے پس. پس وہ سب مسلمان ہیں، یہ دیکھیں. اور اگر یہاں تھا نا فا کی جگہ واہ ہم مسلم، تب ہم کہتے اور وہ سب مسلمان. اور الحمدللہ یہ جو ہے ہم نے اپنا ایکسرسائز وقت سے پہلے مکمل کر لی ہے. تو آئیے میں آپ کو جو ہے اس کے ٹیبل کی طرف لے جاتا ہوں اور آپ کو مزید ٹیبل بنانے کے لیے دیتا ہوں. یہ ہمارا ٹیبل ہے. ہوا مسلم کی جگہ اگر ہم لگائیں لفظ ہوا کافر، تو ہمارا ٹیبل کیسے بنے گا؟ ہوا کافر، ہم کافرون، انت کافر، انا کافر، انتم کافرون، ہم کافر. اگر یہاں پہ میں لکھوں لفظ صالح، اگر مسلم کی جگہ صالح لگا دیں تو تب کیا ہوگا؟ ہوا صالح، وہ نیک ہے، ہم صالحون، وہ سب نیک ہیں، انت صالح، آپ نیک ہیں، انا صالح، میں نیک ہوں، انتم صالحون، آپ سب نیک ہیں، نحن صالحون، ہم سب نیک ہیں. تو جی کون دہرائے گا؟ جی وردہ شفیق پلیز، آپ کا ہاتھ ریز ہوا ہے، آپ پہلے دہرا دیجیے صالحون کے ساتھ اس ٹیبل کو. ہوا صالح، ہم صالحون، انت صالح، انا صالح، انتم صالحون، نحن صالحون. بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا اس ٹیبل کو ہم دو طریقے پر کرتے ہیں. یا تو ہم ایسے کریں گے ہوا صالح ہم صالحون، یعنی پیش کی آواز نہیں لائیں گے. انت صالح، انا صالح، انتم صالحون، نحن صالح. دوسرا طریقہ ہے ہوا صالح ہم صالحون، انت صالح، انا صالح، انتم صالحون، نحن صالحون. اوکے. اب میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں، اس کی جگہ پر آپ استعمال کیجئے مشرک. اب مشرک سے یہ پورا ٹیبل مجھے بتا دیجیے. جی نیاز بیگ آپ کی باری ہے. ہوا مشرک، ہم مشرکون، انت مشرک، انا مشرک، انتم مشرکون، نحن مشرکون. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. یہ صرف پریکٹس مشق کے لیے ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے یہی الفاظ سیکھے ہیں. آپ باقی الفاظ جو جو آگے آتے جائیں گے میں وہ آپ کو سکھاتا جاؤں گا. مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ ایک اور لفظ لے سکتے ہیں مسلم کی جگہ پہ جو ہے کافر. تو اس سے کیا بنے گا؟ ہوا کافر، وہ ایک کافر ہے، ہم کافرون، وہ سب کافر ہیں، انت کافر، آپ کافر ہیں، انا کافر، میں کافر ہوں، انتم کافرون، آپ سب کافر ہیں، نحن کافرون، ہم سب. کافر برا لفظ نہیں ہے، اس کے معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قرآن میں استعمال کیا ہے کہ وہ طاغوت کا ایک انکار کرنے والے ہیں، یعنی ہوا کافر طاغوت، طاغوت کا جو ہے کفر کرنے والے. تو اس لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے. ہم صالح ہی کے لفظ کو رکھیں گے کیونکہ وہ مناسب ہے اور وہ ہمارے ذہن کو سوٹ کرتا ہے. تو جی صبا آپ جو ہے کو پہلے کرا دیجئے صالحون سے یہ ٹیبل. ہوا صالح، ہم صالحون، انت صالح، انا صالحین، انتم صالحون، نحن صالحون. آپ بھی کرا دیجئے یہ پریکٹس صالحون سے. هو صالح، هم صالحون، أنت صالح، أنا صالح، أنتم صالحون، نحن صالحون. ہاں جی اجاز آپ بھی جو ہے کرا دیجئے. اقدس اجاز. هو مسلم. اجاز انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو پلیز. اوکے وہ نہیں کر پا رہی. عائشہ پلیز. ہاں چلے وہ ہو گئی ہے. چلیے اقدس پہلے آپ کرائیں پھر عائشہ سے کرائیں. ہوا صالح ہم صالحون، انت صالح، انا صالح.
انتم صالحون نحن صالحون. جزاک اللہ. جی عائشہ آپ بھی دہرا دیجیے. هو صالح هم صالحون أنت صالح أنا صالح أنتم صالحون نحن صالحون. جی مدثر برادر آپ بھی کرا دیجیے. جی برادر محمد مدثر یہ اسی کو کرا دیجیے. ہوا مسلم کا کرا دیں آپ. هو مسلم هم مسلمون أنت مسلم أنا مسلم أنتم مسلمون نحن مسلمون. جزاک اللہ خیرہ برادر. تو یہ ہمارا ٹیبل تھا اس کا. اب اگر میں اس ٹیبل کی جگہ آپ کو ایک اور ٹیبل دے دوں, یہ ہے جمع بنانے کا. مثلا ہم نے مسلم سے مسلمون مسلمین بنایا, تو مومن سے کیا ہوگا؟ جمع بنائیے. مؤمنون مؤمنین. ویری گڈ. صالحون سے کیا ہوگا؟ صالحون صالحین. صالحین. کافر سے کیا ہوگا؟ کافرون کافرون کافرین. کافرین. اور مشرک سے کیا ہوگا؟ مشرکون مشرکین. مشرکین. تو اب یہ جو ہے ہمارے پاس بہت سارے الفاظ آ گئے ہیں. مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک. اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو مومن لفظ ہے, اس سے آپ جو ہے 6 جو ہے وہ جو ضمائر ہیں ہوا ہم, ان سے جو ہے جملے بناتے ہیں. میں نے کہا ہوا مسلم, ہم مسلمون, انتا مسلم, آنا مسلم, انتم مسلمون. میں چاہتا ہوں مسلم کی جگہ مومن کا لفظ لگائیں. ہوا مؤمن ہم مؤمنون. ترتیب سے ترتیب کریں. یہ وردہ شفیق آپ پہلے بنائیے مومن. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. وردہ شفیق مومن سے بنائیں. ہوا مومن. آپ کی آواز نہیں آ رہی. مؤمنون هم مؤمنين مؤمنون مؤمنين. اوکے جزاک اللہ خیر. چلیں جی توبہ آپ جو ہے نا مومن لفظ سے 6 جو ہے ضمائر کو جوڑیں. ہوا ہم کو جوڑ کے لکھیں مومن لفظ سے. ہوا مؤمنون ہم ہوا مؤمنون. مومن ایک ہی آئے گا. ہوا مومن. ہم مومنون آئے گا. ہم جو ہے وہ جمع اس کے ساتھ مومن لیں گے. انتا مومن ایک ہے, ایک ہی آئے گا. آنا مومن میں ایک ہوں, ایک ہی آئے گا. انتم مومنون, انتم جمع اس کے ساتھ مومنون آئے گا. نحن مومنون ہم کے ساتھ جو ہے وہ کیا آئے گا؟ مومنون آئے گا. چلیں اب کون کرنا چاہے گا؟ کس کی باری؟ عمران. جی عمران آپ جو ہے مومن سے جو ہے یہ 6 جو ہے ضمائر جوڑ کے دکھائیں. چلیے میں آپ کے لیے ٹیبل سامنے لے آتا ہوں. آپ لوگوں کو شاید ٹیبل کا فرق ہو رہا ہے. ٹیبل ہم کوئی پکڑ کے لے آتے ہیں آپ کے لیے. یہ لیں, یہ ٹیبل بھی آتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ ہوا مسلم. آپ ہوا مسلم کے بجائے ہوا مومن سے یہ پورا ٹیبل بنا دیں. جی عمران. ہوا مومن ہوا Yes. ہم مومنون انت Yes. مومن Yes. انا مومن انتم مومنون نحن مومنون. چلے جی آگے کون ہے؟ نیاز بیگ. نیاز بہادر آپ کا نام آ گیا. چلیں آپ دوہرا دیجئے. ہوا مؤمن ہم مؤمنون انت مؤمن انا مؤمن انتم مؤمنون نحن مؤمنون. جی یہ مدثر برادر مدثر آپ کی باری آ گئی. هو مومن مومن هم مؤمنون انت أنت مؤمن أنا مؤمن أنتم مؤمنون مومنون نحن مؤمنون.
वेरी गुड। सबा अकरम आप भी दोहरा दीजिए मोमिन के साथ। हु मोमिन हुम हुआ मोमिनून मोमिन अंता मोमिन अना मोमिन अंतुम मोमिनून अंतुम मोमिनून नहनु मोमिनून। वेरी गुड। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी ना, इसको आपने दो तरीके से आज जो हमने पढ़ा है याद रखना है। पहला ये कि हमने वाहिद जमा बनाना सीखा। मसलन मुस्लिमुन था तो उससे क्या बना, मुस्लिमून और मुस्लिमीन। मोमिन था तो उससे क्या बना, मोमिनून और मोमिनीन। काफिर से क्या बना, काफिरून काफिरीन। और मुशरिक से क्या बना, मुशरिकून मुशरिकीन। मुशरिकीन। सालिह से क्या बना, सालिहून सालिहीन। एक तो देखा। दूसरा हमने ये देखा कि ये जो हमारे 6 ज़मायर थे, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नानु, इनके साथ हमने ये सारे मिला के देखे। मसलन हमने कहा हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिम, आना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिम। मुस्लिम अना फिर मुस्लिम। हमने जो है मोमिन को लिया, हुआ मोमिन, हुम मोमिनून, अंता मोमिन, आना मोमिन, अंतुम मोमिनून, नहनु मोमिन। फिर उसके बाद हमने लिया साले को, हुआ साले, हुम साले, अंता साले, आना साले, अंतुम साले, नहनु साले। फिर हमने काफिर से ये टेबल दोहराया, हुआ काफिर, हुम काफिर, अंता काफिर, आना काफिर, अंतुम काफिर, नहनु काफिर। फिर हमने लफ्ज मुशरिक जो लिया था उससे ये दोहराया, हुआ मुशरिक, हुम मुशरिकून, अंता मुशरिक, आना मुशरिक, अंतुम मुशरिकून, नहनु। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको कोई भी इसम दिया जाए उससे आप जो है ये इन 6 ज़मायर को जोड़ सकते हैं। मसलन अब लफ्ज है रहीम, अब इसे आप अगर बनाना चाहें बना सकते हैं, हुआ रहीम, हुम रहीमून। लेकिन चूंकि ये जमा आपको नहीं सिखाएगी, आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन जुमले बना सकते हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। वाहिद लफ्ज से तो आप हुआ, अंता, आना, हुआ रहीम, अंता रहीम, आना रहीम, आना। लेकिन जमा के लिए जो है वो रहीम की जमा जो है मुख्तलिफ तरीके से आती है। वो वाव नून की बजाय जो है वो रहमा के वजन पे आती है मकसद। वो आपको अभी नहीं पढ़ाई तो इसलिए उसको मैं नहीं यहाँ पे इस्तेमाल किया, लेकिन आप बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्फाज अगर इसम हो उनको आप इन जमायत से जोड़ सकते हैं। अब आपको मैं आसान देता हूँ, मैं देता हूँ वाव। वाव के साथ जो है ना इस पूरे टेबल को बनाना। वह हुआ मुस्लिम और वो एक मुसलमान है, वह हम मुस्लिमून और वो सब मुसलमान है, वह अंता मुस्लिम और आप एक मुसलमान हैं, वह आना मुस्लिम और मैं एक मुसलमान हूँ, वह अंतुम मुस्लिमून और आप सब मुसलमान हैं, वह नाहनु मुस्लिमून और हम सब मुसलमान। अब इसके साथ हम फा लगा दो, फा के साथ ये टेबल बना, फा हुआ मुस्लिम बस वो एक मुसलमान, फ़हुम मुस्लिमून बस वो सब मुसलमान, फ़अंता मुस्लिम बस आप एक मुसलमान, फ़अना मुस्लिम बस मैं एक मुसलमान, फ़अंतुम मुस्लिमून बस आप सब मुसलमान हैं, फ़नहनु मुस्लिम बस हम सब मुसलमान। हाँ, अब आप में से कोई दोहराना चाहेगा वाव के साथ? जी, कौन कराएगा बात? वर्दा आप दोहरा दीजिए वाव के साथ ये पूरा टेबल मुस्लिम का, वाव के साथ। वहुवा मुस्लिम वहुम मुस्लिमून व अंता मुस्लिम व अना मुस्लिम व अंतुम मुस्लिमून व नहनु मुस्लिमून। वेरी गुड। चलें जी, नियाज बहादुर आप भी वाव के साथ पूरा टेबल कर दीजिए एक दफा। वह हुआ मुस्लिम, वह हुम मुस्लिमून, व अंत मुस्लिम, व अना मुस्लिम, व अंतुम मुस्लिमून, व नहनु मुस्लिमून। वेरी गुड जी। अक़दस इजाज आप भी एक बार कर दीजिए वाव के साथ। वह हुआ मुस्लिम, वह हुम मुस्लिमून, व अंत मुस्लिम, व अना मुस्लिम, व अंतुम मुस्लिमून, व नहनु मुस्लिमून। वेरी गुड। सबा आप भी एक बार दोहरा दीजिए। वहुवा मुस्लिम वहुम मुस्लिमून व अंता मुस्लिम
وأنا مسلم وأنتم مسلمون ونحن مسلمون. جی رحمان پلیز آپ بھی ایک بار واو کے ساتھ پورا ٹیبل کر لیجئے. وهو مسلم وهو مسلمون وأنت مسلم وأنا مسلم وأنتم مسلمون ونحن مسلمون. جی محمد مدثر پلیز آپ بھی واو کے ساتھ پورا ٹیبل ایک بار کر دیجئے. وهو مسلم وهم مسلمون وأنت مسلم وأنا مسلم وأنتم مسلمون ونحن مسلمون. جزاک اللہ خیر. ٹائم پورا ہو گیا، نہیں ورنہ ابھی میں آپ کو یہ سوال کے ساتھ جوڑ کے بھی دکھاتا. ہوا مسلم ہم مسلمون انت مسلم انا مسلم انتم مسلم انا مسلم. کیا وہ ایک مسلمان ہے؟ کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ کیا آپ ایک مسلمان ہیں؟ کیا میں ایک مسلمان ہوں؟ کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ کیا یعنی یہ جو ہے وہ آپ سوالیہ بھی جو ہے اس کے ساتھ، یعنی وا فا آ من حل جو ہے یہ لگا سن، حل ہوا مسلم، حل ہم مسلمون، حل انت مسلم، حل انا مسلم، حل انتم مسلم، یعنی ان کے ساتھ بھی آپ اس کو ٹیبل کو جوڑ کے اپنے طور پہ کر سکتے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے اس قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے اور اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. تو ہماری کلاس کا وقت پورا ہوا. اب آپ کے سوال